بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا پہلا سوال ہے، مفتی صاحب اگر سجدے میں پیروں کے دونوں پنجے اٹھ جائیں تو نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ نجیب اللہ گورکھپور۔ نماز کی حالت میں سجدے میں اگر آپ کے دونوں پیر اٹھے رہے، یعنی جو پنجے ہوتے ہیں اس طرح سے جب رکھتے ہیں وہ برابر اس طرح سے اٹھے رہے اور زمین پر نہیں رکھے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، سجدہ بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز کے اندر سجدے کی حالت میں ہمارے تمام اعضاء زمین پر رہنا چاہیے، ہمارے پیروں کے پنجے، ہمارے گھٹنے، ہماری ہتھیلی، ہماری ناک، ہماری پیشانی، یہ ساری کی ساری چیزیں زمین سے لگی ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب میرے شوہر بہت سخت مزاج ہیں، ان کے نرم ہونے کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ بتلائیے۔ سمرا خاتون، ممبئی۔ شوہر کے مزاج کو نرم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا مانعو، یا مانعو، یہ آپ 70 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے ان کو کھلا دیں، انشاءاللہ ان کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے تقریباً 12:30 بجے اور اذان 1 بجے کے بعد ہوتی ہے، تو کیا عورتیں گھر میں وقت ہونے پر اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اکبری بیگم، بھوپال۔ جی، اگر وقت ہو جائے اور آپ کو نماز پڑھنی ہے، گھر کے اندر خواتین کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وقت ہونے پر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے شہر میں اس وقت 12:20 پر تقریباً ظہر کا وقت ہو رہا ہے، تو وہ 12:20 کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح عصر کا مسئلہ ہے، عشاء کا مسئلہ ہے، یا کسی بھی نماز کا مسئلہ ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوتی لوگ نماز کی سنتیں بھی نہیں پڑھتے اور خواتین بھی گھر میں اذان کا انتظار کرتی رہتی ہیں، تو ان کے لیے اجازت ہے اس بات کی کہ وقت ہوتے ہی وہ اپنی نماز کو ادا کر لیں۔ چوتھا سوال ہے، مفتی صاحب میرے یہاں نوکر کام کرتے ہیں، کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں علاج کے لیے؟ محمد سلمان، بجنور۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو نوکر کام کرتے ہیں، جو آپ کے ملازمین ہیں، جو ان کی مقررہ تنخواہ ہے وہ تو آپ کو ان کو دینی ہے، اس کے علاوہ آپ کسی ضرورت کے لیے، ان کے علاج کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے الگ سے ان کو پیسے دے سکتے ہیں، اور اس کو یہ بھی بتلانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ آپ ان کو انعام کے طور پر یا ان کو کہتے لو بھئی یہ اپنے پیسے رکھ لو، یہ میری طرف سے ہیں، یہ اپنے کام میں لے لینا۔ تو تنخواہ کے علاوہ ان کو انعام کے طور پر زکوٰۃ نیت سے دینا یہ جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، کیا قبر پر جب ہم جاتے ہیں تو اس قبر والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کون آیا ہے؟ جی بالکل، جب کوئی بھی بندہ اپنے متعلقین کی قبر پر جاتا ہے اور وہ اس کو اگر دنیا میں پہچانتا تھا، تو جب وہ قبر پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو لوٹا دیتے ہیں، اور جب اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، اس سے سلام کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں وہ سنتا ہے، اور جس طرح ہم جو بھی ثواب ہم اپنے مردے کو پہنچانا چاہتے ہیں، جیسے ہم نے کچھ بھی پڑھا، قرآن شریف پڑھا یا سورہ اخلاص پڑھی، کلمہ پڑھا، استغفار پڑھا، تو ہم نے جو بھی پڑھا ہے وہ ہمارے قبر والے کو ہمارے نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں نے تمہارے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کہیں سے کوئی پارسل آتا ہے، کہیں سے کوئی گفٹ آتا ہے، تو اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ فلاں نے بھیجا ہے، فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کوئی نیک عمل کر کے اپنے دنیا سے چلے جانے والے کے لیے ہم کوئی چیز بھیجتے ہیں، وہ بھی اس کو نام کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ آپ کیا اگر کوئی بھی سوال ہے تو یہ اسکرین پر جو نمبر ہے اس پر سوال بھیجیے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دین کی معلومات، دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ ایمان والوں کے پاس پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔